موجود ہیں اور سننے والی بہنیں، ان میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جسے کسی دوسرے شخص سے کبھی کوئی تکلیف، کبھی کوئی اذیت، کبھی کوئی دکھ نہ پہنچا ہو۔ یہ انسانی میل جول میں آپس میں ملنے سے ایسا معاملہ کا پیش آنا ایک فطرتی عمل ہے کہ انسان جب دوسروں کے ساتھ گلتا ملتا ہے تو ان کی باتوں سے، ان کے کاموں سے اسے تکلیف اور اذیت پہنچتی ہے۔ تو ایسے میں اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا وہ ارشادات ہیں، کیا حکم ہے ان کے لیے، اس کے لیے کہ وہ ان معاملات میں کس طرح سے پیش آئے، کس طرح سے لوگوں کی تکلیفوں اور اذیتوں کو اپنے سے ٹالے، کس طرح سے وہ اپنے آپ کو ان دکھوں اور ان مصیبتوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرے۔ اور اس معاملے میں صبر کرنا یہ نہایت ہی کٹھن اور نہایت ہی مشکل، اور انہی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے کہ جن پر اللہ کا فضل ہو، جن کو اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل سے نوازے، وہی لوگ اس معاملے میں کامیاب ہوتے ہیں، جیسا کہ انبیاء و صدیقین۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں کی طرف سے بہت سی تکالیفیں اور اذیتیں پہنچی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی باتوں سے تکلیف روایت کیا، اور ایک اور مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب پچھلے انبیاء میں سے ایک نبی کو اس کی قوم نے مارا، تو انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، فإنہم لا یعلمون، کہ یہ لوگ، یہ قوم والے، یہ میرے لوگ یہ جانتے نہیں، یہ ناجان ہیں، اللہ انہیں تو معاف فرما۔ اور اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا جب انہیں اپنی قوم کی طرف سے تکلیف پہنچی، تو یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہی، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما کہ یہ نہیں جانتے۔ تو اس بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اب اللہ کے نبی نے اس میں 3 باتوں کو اکٹھا کیا۔ پہلی بات وہ یہ کہ اللہم اغفر لقومی، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ دوسری بات، ان کے لیے ان سے درگزر کیا، ان کے ساتھ ان سے درگزر کا معاملہ کیا، اور ان کی جہالت کی وجہ سے ان کے لیے عذر جو ہے وہ تلاش کیا۔ 3 باتیں کی، ایک ان سے درگزر کیا، دوسرا اللہ سے ان کے لیے مغفرت مانگی، اور تیسرا ان کے لیے عذر تلاش کیا۔ اور میرے بھائیوں، لوگ جب کسی کو دوسروں سے تکلیف پہنچتی ہے تو انسان بلبلا اٹھتا ہے، وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے انتقام کی آگ اس کے سینے میں جلتی ہے، اور اس کا نفس اس کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ اس کی تسکین کے لیے، کہ اس کے نفس کی تسکین کے لیے وہ بدلہ لے، اور اس کا جواب اسے منہ توڑ جواب دے۔ جب وہ دوسروں سے اذیت پہنچتی ہے اسے، تو وہ نفس شکست کو قبول کرنے سے جو ہے وہ بھاگتا ہے، اور نفس اس چیز پر انسان کو ابھارتا ہے کہ وہ بدلہ لے۔ اور ایسے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جب وہ بدلہ لینے پر آتے ہیں تو وہ 3 طرح کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم ان لوگوں کی کہ جو ظالم ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں۔ دوسری قسم،
پہلی قسم وہ لوگ کہ وہ ظلم کرنے والے، اپنے حق سے زیادہ بدلہ لینے والے، حق سے زیادہ طلب کرتے ہیں، جتنی تکالیف ان کو دی گئی اس سے زیادہ اس دوسرے شخص کو وہ تکالیف پہنچاتے ہیں۔ دوسرا شخص وہ جو منصف ہے، جو اعتدال کا رویہ اختیار کرتا ہے، جتنی اسے تکلیف پہنچی اتنا ہی وہ اتنا بدلہ لیتا ہے۔ اور تیسرا وہ قسم ہے جو محسنین کی ہے، کہ جو معاف کر کے درگزر کرنے والے ہیں۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والوں کو محبت کرتا ہے، ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو صبر ہے جو لوگوں کے ساتھ ان کی تکالیفوں کی وجہ سے انسان کو سہنا پڑتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا